کیا وہ سکھایا جو معلم انسانیت آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم پڑھتے نہیں۔ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت کی جاتی ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی ہر بات کو مانا جاتا ہے، جس سے الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام بزرگ بھائی بہنیں خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اولاد کی اچھی پرورش ہم نے کر لی، انہیں ہم نے سنوار لیا، انہیں ہم نے اچھے سے اچھے سلیبس پڑھا لیے، اور ان کو خاندان کے دو پیج بھی سکھا دیے، کاروبار کی اونچ نیچ بھی ہم نے ان کو سکھا دی۔ کیا وہ سکھایا جو معلم انسانیت آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو یہ 3 چیزیں سکھاؤ۔ کیا؟ نمبر 1، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری محبت اپنے بچوں کو سکھاؤ، ان کے دلوں میں میری محبت پیدا کرو، ان کے دلوں میں میری محبت ڈالو۔ اب کون ڈالے گا؟ یہ تو وہی ڈال سکتا ہے کہ جس کے اپنے دل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی۔ اب والدین ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہمارے دلوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دور دور تک نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہے سوائے ایک چیز کے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ دوم کیا عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت اتنی کرتا ہوں کہ دنیا میں ہر چیز سے بڑھ کر، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس سے میں محبت زیادہ کرتا ہوں۔ فرمایا کہ کیا؟ تو عرض کی حضور، میری جان جو ہے اس کے علاوہ باقی ہر چیز سے بڑھ کر میں آپ کی ذات سے محبت کرتا ہوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، تمہارا ایمان کامل نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ دنیا میں ہر چیز، کائنات میں ہر چیز سے بڑھ کر، یہاں تک کہ اپنی جان سے بڑھ کر تم مجھ سے محبت نہ کر لو۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب یہ کلمات سنے تو عرض کی حضور، اس دنیا میں، اس کائنات میں ہر چیز سے بڑھ کر، یہاں تک کہ یہ عمر اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بچوں کو وہی سکھا پائے گا کہ جس کے اپنے دل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی۔ آئیے ہم جائزہ لیتے ہیں، ہمارے دلوں میں محبت ہے یا نہیں ہے؟ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم پڑھتے نہیں۔ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت کی جاتی ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی ہر بات کو مانا جاتا ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے قول و فعل پر عمل کیا جاتا ہے۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز ہم نہیں پڑھتے، نماز سے ہم دور ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جو احکام جاری فرمائے، ان سے ہم دور ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھیوں کو معافی دو اور مونچھوں کو پست کرو۔ کیا ہم نے داڑھیوں کو معافی دی؟ ہم نے داڑھیوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق داڑھی کو رکھا؟ نہیں۔ تو ہمارے دلوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی محبت آ گئی؟ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن وہ دعویٰ ہمارا کھوکھلا ہے، اس میں کوئی چیز ایسی ہمیں نظر نہیں آتی کہ جس کے ذریعے ہم کہہ سکیں کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت کرتے ہیں۔ اور ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے، نہیں سکھاتے۔ ہم اپنے بچوں کو اور تربیت تو دیتے ہیں لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے بچوں کے دلوں میں نہیں ہے۔ اور یہ کب آئے گی؟ یہ اس وقت آئے گی کہ جب ہم خود محبت کرنے والے ہوں گے، اور ہمارا یہ قول، ہمارا یہ طریقہ، ہمارا سلیقہ، ہمارا رہن سہن جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پر عمل کرتے ہوئے گزرے گا تو یہ محبت ہماری ظاہر ہوگی۔ اس کو محبت نہیں کہتے، بلکہ آج تو ہم لوگ نکتہ چینی میں لگ گئے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرنے لگے، اپنی اونٹنی کو وہاں پر انہوں نے چکر لگوائے۔ چکر لگوا کے پھر لوگوں نے جب پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا، تو انہوں نے کہا کہ اور تو مجھے کوئی پتہ نہیں، ایک بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تو میں نے بھی اس پر عمل کر دیا۔ آج اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی فضیلت بیان کر دی جائے تو سوال پیدا ہوتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے؟ کیا صحابہ نے پوچھا اس صحابی سے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی پروف ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایسے کیا تھا؟ نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ہم کرتے ہیں، دم بھی بھرتے ہیں، لیکن کہاں تک ہم کھڑے ہیں اپنی محبت میں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو ان کے طریقے کے مطابق گزاریے، نمازوں کی پابندی کیجئے، روزوں کی پابندی کیجئے۔ اسی طرح سے جو احکامات ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریے۔ اپنے بچوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دیجئے۔ تو یہ ہے اصل محبت۔ اس طریقے سے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو یہ اصل محبت ہوگی، اور یہی محبت ہمارے بچوں میں کنورٹ ہوگی۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بات کہ میرے امتیوں کو چاہیے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں میں دوسری یہ چیز پیدا کیجئے کہ میرے اہل بیت کی محبت۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم خود اہل بیت سے محبت کریں گے تو ہمارے بچے بھی کریں گے۔ اب اہل بیت، بڑی شان ہے اہل بیت کی۔ اگر میں ان ٹاپکس، یہ تین جو ہمارے اس حدیث میں جن تین چیزوں کا بیان کیا گیا، اگر میں اس پہ گفتگو کرنے بیٹھوں یہ بہت وسیع بیان ہو جائے گا۔ بہرحال اہل بیت سے محبت جو ہے یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے دلوں میں بھی ہو، اپنے بچوں کے دلوں میں بھی پیدا کریں۔ اور یہ کیسے ہوگی؟ یہ اس طرح سے ہوگی کہ جب ہمیں اہل بیت کی فضائل، اہل بیت کا رتبہ، اہل بیت کی شان معلوم ہوگی، ان کی محبت ہمارے دلوں میں گھر کر جائے گی، اور وہی فضائل، وہی شان و مرتبہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے تو ہمارے بچوں کے دلوں میں بھی اہل بیت کی محبت اجاگر ہوگی۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری چیز کیا؟ اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ۔ یہ نہیں کہا
کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے بھیج دو، یہ نہیں کہا کہ یہود و نصارہ کے پاس پڑھنے کے لیے بھیج دو، یہ نہیں کہا کہ فلاں انگریز کے ملک میں بھیج دو۔ دنیاوی تعلیم کے ہم خلاف نہیں، دنیاوی تعلیم بھی دیں، اس دنیا میں جتنا رہنا ہے اس کے مطابق، لیکن یہ جو آخرت ہماری سنورنی ہے، آخرت ہماری بننی ہے، وہ قرآن پاک اور علم دین سے بننی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو قرآن کا علم دو، قرآن سکھاؤ۔ اور یہ ہم کیسے سکھائیں گے؟ ہماری محبت قرآن سے کتنی ہے، ہماری اپنی محبت، بچوں کی تو دور کی بات ہے، ہم نے قرآن کیسا پڑھا؟ ہم ذرا غور کریں، ہم نے قرآن کیسا پڑھا؟ ہم نے قرآن کہاں پڑھا، کیسا پڑھا؟ کوئی پتہ نہیں۔ اگر پہلے تو ہم نے پڑھا نہیں، اگر پڑھا ہے تو کیسے پڑھا ہے؟ آئیے جی، ہم نے جی قرآن پڑھا ہے تو کسی گھر میں ایسے باجی کے پاس پڑھ لیا، اچھا جی فلاں جگہ اکیڈمی جاتا ہے جی بچہ، وہ جی ساتھ میں قرآن پاک بھی پڑھا دیتے ہیں۔ اب جی وہ قرآن پاک کیا پڑھاتے ہیں؟ بچے کو مدات کا پتہ نہیں، غنوں کا بچوں کو پتہ نہیں، اور بچوں کو قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اب قرآن پھر ایک اور مقام پر فرمایا کہ جیسی چاہیے یہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، کیسی چاہیے ہمیں معلوم ہی نہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کی کیسے جاتی ہے، مدات کا ہمیں پتہ نہیں، غنوں کا ہمیں پتہ نہیں، کلکلے کا ہمیں پتہ نہیں، ہم بیٹھ جاتے ہیں جی ٹھیک ہے جی قرآن پاک۔ اگر ہم نے بچے کو انگلش سکھانی ہے تو کیا کریں گے؟ انگلش میڈیم سکول میں بھیجیں گے۔ انگلش سکھانی ہے جی، کیا کریں گے؟ انگلش کا ٹیچر ڈھونڈیں گے جو ایکسپرٹ ہوگا، انگلش میں ماہر ہوگا، اس کے پاس انگلش کی ٹیوشن رکھوائیں گے۔ میتھ اس کے لیے الگ سے ٹیچر رکھوائیں گے، یہ الگ سبجیکٹ ہے جی، اس کا ماسٹر الگ سے ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے سائنس ہے، فزکس، کیمسٹری، بایو ہے، ان کے الگ سے ہم استاد ڈھونڈیں گے جو اس میں ماسٹر جنہوں نے کیا ہوگا، جو تجربہ کار ہوں گے۔ کیوں جی؟ کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دینی ہے۔ اور جب قرآن کی باری آتی ہے، وہ جی ساتھ گھر میں باجی ہیں ان کے پاس پڑھ کر آ جاتے ہیں بچے، وہ جی جہاں پر ٹیوشن پڑھنے جاتے ہیں نا تو وہاں پر وہ بچوں کو پڑھا دیتے ہیں قرآن پاک۔ ہاں جی، کہاں پر پڑھاتے ہیں جی بچوں کو؟ وہ جی بچے گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں جی۔ اللہ اکبر! قرآن کی جب باری آئی جو تمام کتابوں سے اعلیٰ ہے، تمام آسمانی کتابوں سے اعلیٰ ہے، جو تمام کتابوں سے اعلیٰ ہے، جب اس کا علم دینا ہے تو ہم نے بچے کو ماہر کے پاس نہیں بھیجا، بلکہ جس کو جیسے آتا ہے ٹھیک ہے جی بچے پڑھ رہے ہیں قرآن پاک۔ تو یہ بچوں کے دلوں میں یہ ہم محبت ڈال رہے ہیں قرآن کی۔ کہاں ان کے دل میں محبت آئے گی؟ ان کے دل میں محبت آئے گی میتھ کی، آئے گی ان کے دل میں محبت، آئے گی انگلش کی آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے ہم نے ایکسپرٹ بٹھایا، ایکسپرٹ کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا۔ جب قرآن کی باری آتی ہے اکثر لوگ گھروں میں چلو جی ٹھیک ہے جی قاری صاحبان کا ارینج کر دیتے ہیں، اور اب حال کیا ہوتا ہے؟ ارینج تو کر لیا قاری صاحب کا، اب حال کیا ہے جی؟ قاری صاحب آئے ہیں، او ہو قاری صاحب، اللہ، قاری صاحب وہ نا آج نا ناراض نہ ہوئے گا، آج بچے جو ہے نا وہ سو گئے ہیں۔ حالانکہ ٹائم فکس ہے، ہم نے ٹائم فکس کیا ہوا ہے اتنے بجے قاری صاحب نے آنا ہے۔ قاری صاحب کے ٹائم پہ بچے سو گئے، اور جس ٹائم پہ سر نے آنا ہے اس ٹائم بچے ایکٹیو کھڑے ہیں۔ اچھا جی، پھر کبھی ہے قاری صاحب وہ بچے سر کے پاس ٹیوشن پڑھ رہے ہیں، آج جو ہے نا وہ سر جو ہے وہ ذرا جلدی آ گئے ہیں تو آج آپ چھٹی کر لیں، یا بچے کو باہر بھیج دے، بیٹا جا کے قاری صاحب کو کہہ دو آج چھٹی ہے۔ اسی طرح سے پھر اگر کبھی کہیں جانا ہے تو بچوں نے ماسٹر کے پاس تو پڑھ لیا،
इंग्लिश मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला काम कर लिया, जैसे ही किया चलो जी बेटा, चलो जी नानी अम्मा के घर या दादी अम्मा के घर, क्या है जी ओ कारी साहब, बेटा कारी साहब को कह देंगे आज छुट्टी कर लेंगे। तो बच्चों के दिल में कहां से मोहब्बत पैदा होगी कुरान पाक की? जब हम बच्चों के सामने ही कुरान पाक की या कुरान पाक पढ़ाने वालों का ये हाल कर रहे हैं, तो बच्चों के दिलों में कहां पैदा होगी मोहब्बत कुरान की? कहां उनके दिल में कुरान आएगा? तो वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, कुछ सोचें, जरा सोचें, जरा नहीं बल्कि ज्यादा सोचें। अपने बच्चों के दिल में अगर हम उनको, अपनी औलाद को अच्छा बनाना चाहते हैं, उनकी तरबियत अच्छी करना चाहते हैं, उनको हम दीन से राग़िब रखना चाहते हैं, यही कुरान काम आएगा। यही कुरान इस दुनिया में भी, कब्र में भी, हशर में भी ये कुरान काम आएगा। ये कुरान यही है कि जो बख्शिश का जरिया बनना है, जिसने निजात करवानी है, यही कुरान है कि जिसने अल्लाह तबारक व तआला से झगड़ा करना है। हाँ जी, अल्लाह तबारक व तआला से कुरान झगड़ेगा कि ऐ मालिक इसकी बख्शिश फरमा, ये मेरी तिलावत किया करता था, इसके दिल में मैं बसा हुआ था, ये मुझसे मोहब्बत करता था। कुरान झगड़ेगा और अल्लाह तबारक व तआला कुरान की शफाअत को कबूल करके बंदे की बख्शिश फरमाएगा। यही कुरान का आमाना है, आखिरत में भी, कब्र में भी। सूरह मुल्क की जो रात को तिलावत करके सोते हैं, जो रात को तिलावत करके सोते हैं, सुनिए जरा गौर से, कितने खुश नसीब हैं वो लोग। मरने के बाद कब्र में जब अजाब कहीं से आने लगेगा, आगे से सूरह मुल्क आ जाएगी और वो ढाल बन जाएगी। किसमें? मैयत के और अजाब के दरमियान ढाल बन जाएगी। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करेगी, ऐ मालिक इस बंदे की बख्शिश फरमा, ये रोज रात को रोज मेरी तिलावत करके सोता था, उस वक्त तक ये सोता नहीं था जब मेरी तिलावत नहीं करता था। तो अल्लाह तबारक व तआला सूरह मुल्क की शफाअत कबूल करेगा। 30 आयात हैं सूरह मुल्क की, उसकी शफाअत कबूल करेगा और बंदे को कब्र में सुकून मिलेगा। और कल बरोज़ क़यामत यही कुरान झगड़ा करेगा, रोजा झगड़ा करेगा। तो वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, जरा सोचें, गौर करें, अपने बच्चों को ये 3 चीजें जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 3 चीजें, नंबर 1 मेरी मोहब्बत अपनी औलाद के दिलों में डालो, नंबर 2 मेरे अहले बैत की मोहब्बत इनको सिखाओ, नंबर 3 इनको कुरान सिखाओ। ये 3 चीजें अपने बच्चों को सिखाएं। हम ये नहीं कहते कि वो ना सिखाएं, वो भी सिखाएं, लेकिन इन पर भी तवज्जो होनी चाहिए और ज्यादा तवज्जो होनी चाहिए। दुआ है कि रब ताला हम सबको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से और कुरान से पक्की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी इन वीडियोस को मुकम्मल देखा करें, ये आपका हमारे लिए ताउन होगा। और हमारी इन वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दुआ है कि रब ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि